الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ برادرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سلطان قادری رضوی حافظہ اللہ نے اور آپ کے رفقا نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آج کی اس محفل پاک کا انتظام و اہتمام کیا، محفل کو منعقد کیا۔ مسجد انتظامیہ نے اور دیگر رفقا نے مل کے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم تمام اہل ایمان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے معروف نعت گو شاعر ہمارے بزرگ شخصیت جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور صحت و تندرستی ایمان و عافیت والی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناشریف پہ بیان کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے نعت ہی بیان کروں گا، لیکن نثر کی صورت میں جہاں نظم کی بات آئے گی انشاءاللہ نظم کی صورت میں بھی بیان کریں گے۔ یہ جو میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہم گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، بستی بستی اور ہر مسجد کے اندر اور اپنے دکانوں مکانوں گھروں بازاروں کے اندر حضور کی عظمت کے نعرے مارتے ہیں، یہ ہم کیوں مارتے ہیں؟ حضور کی محفلیں کیوں منعقد کرتے ہیں؟ میلاد کے جلسے کیوں کرتے ہیں؟ میلاد کی ریلیاں کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اہل سنت و جماعت کو سچی محبت عطا کی ہے، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
ذرا محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بھائی یہ تمام اعمال و معمولات وہ ہیں جو عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ہیں، حضور کی عظمت کے، بولے حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ہیں، تاکہ اللہ کے محبوب کی عظمت کو ہم واضح کریں، حضور کی عظمت کا اظہار کریں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی اس نعمت کا خوب چرچا بھی کریں۔ اصل مقصد کو سمجھیں۔ ہمارے نوجوانوں کو آج کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے نام نہاد سکالرز وہ وساوس، شبہات اور اشکالات پیش کر کے کبھی کسی دکاندار کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، لکھا دکھاؤ۔ بھئی آپ میلاد کی محفل کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا دکھاؤ۔ کبھی کہیں تندور پہ روٹیاں لگانے والے نان بھائی کو کہتے ہیں اس کا ثبوت پیش کرو۔ کبھی کسی پھل لگانے والے ریڑی چھپری پر لگانے والے کو پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ بھئی یہ روٹیاں لگانے والے نان بھائی نے نہیں بتانا، یہ پھل بیچنے والے ریڑی لگانے والے نے نہیں بتانا، یہ کسی سٹور بنا کے دکان بنا کے سودا بیچنے والے نے نہیں بتانا، یہ اہل سنت کے علماء نے بتانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو ذرا مبنا۔ بھئی یہ لکھا کہاں ہے، اس کا ثبوت پیش کرنا کس کے ذمہ ہے؟ بولو نا ذرا، علماء کے۔ اب کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو یہ اپنے دل دماغ میں بات بٹھا لیں، ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اگر مخالف نے ایک کرائٹیریا اور معیار مقرر کر لیا ہے کہ بھئی مجھے میرے معیار کے مطابق دکھائیں، کرتے ہم ہیں، ہم اپنے منہج اور معیار کے مطابق اس کو ثابت کرنے کے پابند ہیں۔ یہ سمجھ لگی ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہتے جانا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ بھئی ایک چیز وہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، دوسرا وہ عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ واجب ہے، تیسرا وہ عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ آخر احکامات کی قسمیں ہیں، فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت موقدہ ہے، اس کے بعد سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ ہم نے فرضیت کا دعویٰ کیا تو فرضیت کے دعوے کو ہم فرض کے لیول کی دلیل سے ثابت کرنے کے پابند ہیں۔ اگر ہم نے اس کے واجب ہونے کا دعویٰ کیا تو دلیل کا مطالبہ ہم سے اس لیول کا ہوگا، اور اگر ہم کسی عمل کو مستحب کہیں تو ہم اسی کے پابند ہیں نا، اس لیول کی دلیل پیش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ مخالفین ہمارے نوجوانوں سے کہتے ہیں یہ جو عمل آپ کرتے ہیں بھئی ہمیں اس فرض کے درجے کی دلیل پیش کرو، ہمیں واجب کے درجے کی دلیل پیش کرو۔ بھئی جب ہم نے فرض کہا نہیں، ہم نے واجب کہا نہیں، تو ہم اس درجے کی دلیل دینے کے پابند بھی نہیں۔ اگر کوئی اپنے معیار کے مطابق دلیل کا مطالبہ کرے تو ہم اس کے پابند نہیں۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اور جس طرح قرآن و سنت سے دلیل لینے کا اور مسئلے کو اخذ کرنے کا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے سے بیان کریں گے جو ہمارا دعویٰ ہے، ہم دلیل بھی اسی درجے کی دینے کے پابند ہوں گے۔ اب یہ سمجھے بنیادی چیزیں ہیں بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کیونکہ محفل کا جلسے کا مقصد پورا ہو۔ محفل کا مقصد پورا تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ محفل میں آیا تھا تو جولی خالی تھی، جائے تو جولی دین کے علم سے بھر کے لے کے جائے۔ بھئی ایسے ہے نا۔ اب سمجھیں کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے طریقے دو ہوتے ہیں، کبھی دلیل عام سے ثابت کیا جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ دلیل خاص سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسئلہ پر دلیل خاص نہ بھی ہو تو ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ دلیل عام سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مسئلہ دلیل عام سے ثابت ہو جائے، جب تک اس مسئلے کی کسی شک، تھوڑا پیچھے ہو جائے، کسی صورت اور کسی اس کی جزی سے قرآن و سنت نے منع نہ کیا ہو تو پھر اس مسئلے کو اس عام دلیل کی روشنی میں ثابت ہی مانا جائے گا، اس کو درست ہی مانا جائے گا۔
اور اس کو ثابت شدہ مانا جائے گا، کیونکہ قرآن اور سنت کی دلیل عام سے وہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ میری تمہیدی باتیں ہیں، توجہ سے سنیے۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے مسجد حاضہ میں، مسجد کا نام کیا؟ مسجد صدیقیہ فاروقیہ کے اندر آج ہم نے محفل کی جلسہ کیا، اور محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور اس محفل کے اندر ابھی جلسے کے بعد دعا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دعا۔ ہم دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، آج مسجد صدیقیہ فاروقیہ کے اندر عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے جلسہ کے اندر جو آپ دعا کر رہے ہیں، اس خاص دن میں، خاص وقت کے اندر، خاص موقع محل اور جگہ پہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں، اس دعا کا ثبوت ہمیں قرآن سے دکھائیں، اس کا سنت سے دکھائیں۔ تو ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کر، جب بھی۔ عربی زبان کے اندر اذا دعان، اذا لعموم الوقت، عربی کے اندر اذا عموم وقت کے لیے آتا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی لیمٹ نہیں، جب بھی دعا کرے، کب کرے، فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے، عشاء کے بعد کرے، ابابین کے بعد کرے، چاشت کے بعد کرے، تہجد کے بعد کرے، جمعہ کے بعد کرے، اور عیدین کے بعد کرے، تراویح کے بعد کرے، جنازہ پڑھ کے کرے، تیجے پہ، ساتیں پہ، دسویں پہ، 40ویں پہ، ششمائی پہ، برسی پہ، جب جب بندہ دعا کرے گا، حکم یہ ہے کہ بندے دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سمجھیے، اب یہ بات سمجھ آگئی کہ مسئلہ دلیل عام سے ثابت ہو گیا۔ دلیل عام یعنی سب کو شامل ہے کہ جب جب جہاں جہاں دعا کی جائے گی، اللہ یہ کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے جس مقام سے منع کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو عمومات و اطلاقات، عام اور مطلق احکامات ہوتے ہیں، جو استثنائی صورتیں ہیں، وہ از خود خارج سمجھی جاتی ہیں۔ عمومات و اطلاقات میں سے مواضع مستثنی خود خارج ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہی نہیں جاتا کیونکہ وہ شریعت نے ان کو مستثنی کر دیا، باقی حکم اپنے عام عموم پہ باقی رہے گا۔ اور جہاں جہاں بھی ہم دعا کریں گے، اسی آیت کو پڑھ کے ہم دعا کرتے چلے جائیں گے اور اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب خطبہ میں نے 2 آیات پڑھی ہیں سورۃ الفتح شریف سے، آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو، یعنی رب کی بندگی کرو، رب کی عبادت کرو۔ آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نمبر 2 تم نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور نمبر 3 تم رب کی عبادت کرو۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، توجہ کیجئے، توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کو کوڈ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ان آیات کی ترتیب جمیل تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، درمیان میں اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ فرما دیا۔ فرماتے ہیں یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جو ایمان نہ لائے اس کی تعظیم قبول نہیں، اور جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں۔ فرماتے یہ ترتیب بتاتی، ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں، اور تعظیم کے بغیر عبادت قبول۔ تعظیم ایسے قبول نہیں کہ اگر ایمان ہی نہ لائے، کلمہ ہی نہ پڑھے، کلمہ پڑھے بغیر وہ جو مرضی دعوے کرتا رہے،
اس کا کوئی دعویٰ مسموع اور قابل سماعت نہیں ہوگا۔ آج بھی دیکھیں، ایک تو زمانہ قدیم کے اندر رسول اللہ کی بعثت سے پہلے یہودی عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھتے تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے اور حضور کے آنے کی خبریں دیتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن جب حضور کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے سرکار کو نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، تو ان کا نعتیں پڑھنا ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ ایمان نہیں، ایمان شرط ہے۔ اور آج اگر آپ نے دیکھنا سوشل میڈیا کا میدان آپ کھول کے دیکھیں، ہندو، سکھ اور ایسے کئی عیسائی بھی ملیں گے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی لکھتے ہیں، حضور کی شان بھی بیان کریں گے۔ تو بھئی بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ ایک ہندو شاعر لال کا پرشاد، توجہ کیجیے، اس نے حضور کی نعت لکھی، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسرا ہندو شاعر چندر پرکاش بجنوری بولا، کہتا ہے خم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں۔ یہ لکھنے والا غیر مسلم ہندو ہے، تو اس شعر کی وجہ سے ہم اس کو ولایت کا ٹائٹل تو نہیں دے سکتے نا؟ بولو سارے ذرا، پکے رہو گے؟ پکے رہو گے نا؟ معلوم ہوا کہ ایمان پہلے ضروری ہے، ایمان پہلے۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں لایا تو تب بھی بات نہیں بنے گی، اور اگر کلمہ پڑھ کے کفریات بکے، عقیدہ کفریہ رکھے، عقیدہ گمراہانہ رکھے، تو ہم تب بھی اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیں گے، ہم یہ دیکھیں گے پہلے ایمان ہے کہ نہیں۔ بھئی یہ اصول ہے، اصول ہے۔ اب کئی کہتے ہیں نہیں ہم نے بائی پاس کر کے آگے جاننا، یہ اصول پیچھے سٹو، بس وہ شعر لکھ دیا اچھا تو ہم نے وہی پڑھنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کئی بندوں کے سامنے ایک شعر پڑھا، میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ ذرا بتانا شعر ہے۔ وہ کہتا ہے بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، اگر این کافریت سختر کافرم۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا عاشق ہوں، اگر حضور کا عاشق و ناکافری ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ وہ کہتا میں اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ اللہ کے بعد میرے دل میں محمد مصطفیٰ کا عشق ہے، اگر یہ عشق ہونا کافری ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ میں نے کہا یہ دیکھو شعر، کہتے ہاں شعر تو دیکھیں، یہ شعر مرزا غلام قادیانی کا ہے۔ کس کا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا شعر ہے۔ تو شعر لکھنے کے بعد بھی، باوجود بھی وہ کافر و مرتد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ جس کا عقیدہ کفریہ، جس کا عقیدہ گمراہانہ، ہم شعر نہیں صرف دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے پہلے عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں۔ میرا خیال سمجھ آگئی ہو بھائی، سمجھ آگئی نا؟ اب اگلی طرف جائیں کہ ایمان ضروری، ایمان ہوگا تو باقی چیزیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ عبادت چاہے زمین سے لے کر آسمان تک ساری خلا کو وہ عبادت سے بھر کے بھی آ جائے، اگر اس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول ہے؟ بولے کوئی عبادت قبول ہے؟ اور حضور کے عشق اور حضور کی محبت اور حضور کے ادب و احترام اور تعظیم کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ عمل تھوڑے بھی ہوں، عمل کمزور بھی ہوں، رب حضور کی محبت کی وجہ سے ثواب اور اجر بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دو صورتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک صورت وہ کہ عبادت ہے پر ادب نہیں، تعظیم نہیں، تو کوئی عبادت قبول نہیں، اور ایک طرف عبادت تھوڑی ہے، دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں خوشخبری ہو، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ سارے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا،
شارحی نے اس کا نام جرقوس بن زہیر یا ذوال خیسرہ تمیمی بھی لکھا ہے. جرقوس بن زہیر ذوال خیسرہ تمیمی نجدیوں کا باپ، نجدیوں کا خارجیوں کا جد اعلیٰ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعیرانہ کے مقام پہ غزوہ حنین کے بعد اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرماتے، مال غنیمت تقسیم کیا. کسی قبیلے کو کتنا، کسی کو کتنا عطا فرمایا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ عطا فرمایا. ایک شخص آگے بڑھا، صحابہ کہتے ہیں بین عینیہ اثر السجود، اس کی پیشانی پہ سجدے کر کر کے، سجدے کر کر کے اس کی پیشانی پہ، جس کو ہم محراب کہتے ہیں، اثر سجدے کا پڑا ہوا تھا. قص اللحیہ، داڑھی اس کی بڑی گھنی اور باری تھی. محلوق سر سے ٹنڈ تھی. مشمر الازار، اور اس کی شلوار ٹخنوں سے بہت بلند تھی. اللہ کے نبی کے سامنے آگے آیا اور جب حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا تو وہ کہنے لگا اتق اللہ یا محمد اعدل، اے محمد اللہ سے ڈرو، تم نے انصاف نہیں کیا. نعوذ باللہ تعالی. صحابہ نے تلواریں نیام سے نکال لیں. حضور اجازت ہو اس کی گردن تن سے جدا کر دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا اور جب وہ چلا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذکری ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، اے میرے صحابہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو قرآن کو بڑا مزے سے پڑھیں گے. تحقرون صلاتکم ما صلاتہم، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے. وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے. وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھیں گے. يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، یہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لَيْسَتْ قِرَاتُكُمْ إِلَى قِرَاتِهِمْ شَيْئًا، تمہارا قرآن پڑھنا بھی ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگا. لا صلاتکم الی صلاتہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گی. لا صیامکم الی صیامہم شیئا، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گے. نمازیں ان کے پاس، روزے ان کے پاس، زکاتیں ان کے پاس، صدقات ان کے پاس، خیرات ان کے پاس، قرآن کی تلاوت ان کے پاس، حدیثوں کی تلاوت ان کے پاس. لیکن حضور فرماتے یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، اس کے باوجود وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے. سب کچھ عمل سارے پورے، داڑیاں بھی لمبی لمبی، شلواریں بھی ٹخنوں سے بلند، سر پہ ٹنڈے، اور سارا کچھ پورا ہوگا لیکن ان کا عمل ان کی نجات کا سبب نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ خراب ہوگا. عقیدہ، اور وہ جو اصل خرابی کی وجہ بے ادبی، شان رسالت میں بے توقیری، وہ اصل سبب یہ چلتا چلتا آج بھی ان خوارج کے لیٹسٹ ایڈیشن کے عقائد و نظریات کو دیکھ لیں تو وہی بے ادبی، وہی گستاخی، وہی بے توقیری، وہی بے تعظیمی. لیکن دوسرا پہلو دیکھیں کہ جن کو اللہ نے محبت مصطفیٰ سے سرشار سینہ عطا فرمایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ رسول اللہ کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں، حضور کی کس طرح توقیر کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا کس طرح اکرام کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا. اللہ کے رسول مسجد کے دروازے پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی، ایک پینڈو، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آئے. آ کے پوچھنے لگے حضور یہ فرمائے متی الساعۃ، حضور اے دس دو کہ قیامت کدوں ہونی. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے فرمایا ما اعددت لہا، اے قیامت کا سوال کرنے والے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا. تو اب جملہ سنیے، صحیح بخاری میں دو طرح کی حدیثیں ہیں، دو طریقے اس کے. ایک طریق یہ ہے وہ کہتے ہیں ما اعددت لہا کبیرہ صیامن ولا صلاۃ ولا صدقۃ، حضور میرے پاس بہت زیادہ نمازیں تو نہیں، بہت زیادہ روزے تو نہیں، بہت زیادہ صدقات تو نہیں،
वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, पर इतनी बात ज़रूर है मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। और दूसरा तरीक़ा सही बुखारी का, अर्ज़ करते हैं ला शैया, हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं, हाँ एक ही दौलत मेरे पास मौजूद है, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। नमाजें बड़ी नहीं, रोज़े बड़े नहीं मेरे पास, सदका तो खैरात बड़े नहीं, ला शैया, हुजूर कुछ भी नहीं मेरे को, भाई समझ आ रही है, कुछ भी नहीं, पर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत का अजर, उनकी मोहब्बत का सीधा बयान फरमा दिया, अंता मा मन अहबब्ता, ऐ आने वाले जा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है फिर क़यामत में उसी के साथ हो। अब दोनों देखे पहलू, उधर नमाजें भी हैं, रोजे भी, और इतने ज्यादा कि सहाबा को फरमाया तुमसे ज्यादा होंगे, तुम अपने रोज़ों को सहाबा उनके रोज़ों के मुकाबले में थोड़ा जानोगे, अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ों के मुकाबले में थोड़ा जानोगे, कुरान की तिलावत तुम्हारी उनके मुकाबले में कुछ भी ना होगी। और उनको कहा वो दीन से ऐसे निकल चुके जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। और इस आने वाले वो देहाती कहीं पिंड गांव से आए, अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर क़यामत के लिए एक चीज़ मेरे पास है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। भाई अभी हदीस का अगला हिस्सा आने वाला था, तिम्मा इस हदीस का बड़ा ईमान फरोज है, सारी हदीस ईमान फरोज है। तो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल जब ये हदीस बयान करते थे, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाया करते थे लोगों इतनी खुशी मुझे किसी मौके पर इस्लाम के बाद नहीं हुई जितनी खुशी हुजूर का ये फरमान सुन के हुई। तुसी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, जरा मोहब्बत को सुभान अल्लाह। जितनी खुशी हुजूर का ये फरमान सुन के हुई कि जिसके साथ मोहब्बत करते हो उसके साथ हो के, फरमाया सुनो सुनो, अनस इब्न मालिक रसूलुल्लाह की बारगाह में 10 साल गुजारने वाले, हुजूर की खलवत और जलवत पाने वाले, मेरे नबी के घर और हुजरे में जाने वाले, भाई एक लम्हा जिसे सोहबत मुस्तफ़ा मुयस्सर आ जाए उसकी किस्मत के बारे न्यारे हम जाएं, उसके मकाम तक कोई गौस कुतुब वली अब्दाल नहीं पहुंच सकता। तो जिसने 10 साल अल्लाह के महबूब की बारगाह में गुजारे हो उनका क्या मकाम होगा। और वो क्या कह रहे हैं, वो जुमला बाद में पढ़ता हूं, वो क्या कह रहे हैं। पहले हज़रत अनस बिन मालिक का मकाम देखें कि भाई सहाबी उसे कहते हैं, इमाम इब्ने हजर मक्की फतावा हदीसिया में लिखते हैं, फरमाते इन्ना शर्फ सोहबते व रुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युआदिलहु अमलन वला युबाजी है शर्फन। फरमाते हैं हुजूर को एक लम्हा ईमान की हालत से, ईमान की नजर से देख लेना, ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ है, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुवाजना कर ही नहीं सकता। जिसने एक लम्हा देखा हो उसके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो जिसने 10 साल गुजारे हों, जिसने 10 साल गुजारे हों, और वो जो 10 साल रसूलुल्लाह की खलबत और जलबत को पाने वाले, वो ये कह रहे हैं हदीस बयान करके, फरमाते लोगों अगरचे मेरे अमल तो उन जैसे नहीं, पर सुन लो इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमरा, खुदा की कसम मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मेरे अमल तो उन जैसे नहीं, लेकिन मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। भाई तवज्जो कीजिए, ये कौन कह रहे हैं? अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल। बजरा गौर करें कि अनस इब्न मालिक 10 साल हुजूर की बारगाह में गुजारने वाले, उनकी निगाह में अबू बकर उमर का मकाम क्या था, सिद्दीक़ फारूक का मर्तबा क्या था। वो कहते हैं मेरे अमल उन जैसे नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हम भी ये कहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, मेरे आका के सारे यारों से मोहब्बत करते हैं। बल्कि इसके साथ एक और हदीस मिला दूं, इमाम
ابن عبدل بر اندلسی نے اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حدیث کو بیان کیا. کسی شخص نے یہ کہا کہ ان حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد. عثمان اور علی کی محبت، دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو سیدنا انس بن مالک نے کہا لا کذبوا واللہ، اللہ کی قسم یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ نے ہمارے دل میں عثمان کی محبت اور علی دونوں کی محبت کو جمع فرما دیا. بے شک عثمان غنی کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، مولا علی کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، الحمدللہ، اور صدیق اکبر کی محبت بھی اس دل میں ہے، فاروق اعظم کی محبت بھی اس دل میں ہے. بلکہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سنی تو وہ ہیں جو حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی جنتی 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 جنتی. بھئی ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں. آج 15ویں صدی کے اندر بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ خالص سید ہمارے پاس آیا ہے. خدا کی قسم یہ زبانی نہیں، اپنے دل سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی عزت، احترام، اکرام و تعظیم و توقیر کرتے ہیں، کیونکہ اس سید کا تعلق ہمارے کریم آقا کی ذات اقدس کے ساتھ. اس لیے اعلیٰ تعظیم البرکت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سینے ٹھنڈ پئی، سبحان اللہ. محبت کو سبحان اللہ. اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ عقیدہ ہم نے 50 سال پہلے نہیں بنایا، 100 سال پہلے نہیں بنایا. جو عقیدہ صحابہ سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کا چلا آ رہا ہے، ہم اسی عقیدے کے پابند ہیں، اور اسی عقیدے کی صحیح ترجمانی 14ویں صدی میں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. عشق و محبت، عشق و محبت، اللہ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت. بھئی اسی عقیدے کی ترجمانی، اور ایسی ترجمانی فرمائی، توجہ کیجئے، کہ کوئی ناسبی اگر کوئی چور دروازہ نکال کے کہے کہ نام تو سنیت کا ہی لوں لیکن عقیدہ ناسبیوں والا رکھوں، کوئی رافضی کوئی چور دروازہ نکال کے کہے کہ نام تو میں نے اہل سنت کا ہی استعمال کرنا ہے پر عقیدہ میں نے وہ رافضیوں والا رکھنا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سارے چور دروازے بند فرما دیے. اللہ حق. بے شک بے شک. اہل سنت کے عقیدے میں نہ ناسبیت کی گنجائش ہے، نہ خارجیت کی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی
گنجائش ہے. اہل سنت کا عقیدہ وہ معتدل، وہ متوسط، وہ مقتصد عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہی اللہ کے سارے ولیوں کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. کوئی اور رستہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت، بولے ضرورت. میں نے اپنی انشاءاللہ مخصوص وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا، ذرا توجہ سے سنیے. بھئی حضور کے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے صحابہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند کیا. سارے نہیں بولے سبحان اللہ. بھئی حضور کے صحابہ کو اللہ نے پسند کیا. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان اللہ نظر قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد. فرماتے اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے مخلوق میں سے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرمایا. سبحان اللہ. اللہ نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا. اب میں نتیجہ کروں گا انشاءاللہ. اگلی حدیث سن لیں. کتاب و سنہ کے اندر امام ابن ابی العاصم حدیث لے کے آئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی الصحابہ. اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے لیے پسند کر لیا. رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کر لیا. فجعلہم لی وزراء وانصارا واسحارا. انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے وزیر بنا دیے، میرے مددگار بنا دیے. اللہ نے صحابہ میں سے میرے سسرالی بنا دیے. یعنی صحابہ میں سے وہ بھی ہیں جن کو میں نے بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں، وہ بھی ہیں جن سے بیٹیوں کے رشتے لیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستیاں جن کو اللہ نے میری صحبت کے لیے پسند فرما لیا. من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سن لو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے صحابہ کو سب و شتم کیا، میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا. ایسا گستاخ نفل پڑے اللہ اس کا نفل قبول نہیں کرتا. اللہ ایسے گستاخ کا فرض بھی قبول نہیں فرماتا. لا يقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا. گستاخ صحابہ کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے. ساری انسانیت کی لعنت. بھئی صحابہ کے گستاخ کی بھی عبادت قبول نہیں، اہل بیت کے گستاخ کی بھی عبادت قبول نہیں. تو اپنی قسمت پہ ناز کریں، اپنی مقدروں پہ ناز کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دل کے اندر نہ آل کا بغض اور نفرت ہے، نہ اصحاب کا بغض اور نفرت ہے. یہ دل وہ ہے جو عشق صحابہ میں بھی دھڑکتا ہے، عشق اہل بیت میں بھی دھڑکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. بھئی اپنے چاتی مار کے دیکھو اندر، تصور کرو ذرا کہ اس دل چ مولا علی دا بغض ہے؟ نہیں. بولے نا ذرا. نہیں ہے. کسی اہل بیت کے فرد کا بغض ہے؟ نہیں. کسی صحابی کا بغض ہے؟ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. الحمدللہ. ادب، احترام، تعظیم، توقیر، اور یہ تعظیم کے طریقے بھی ہم نے نبی کے صحابہ سے سیکھے. سبحان اللہ. دیکھیے انسان دنیا میں کسی کے ساتھ کتنی ہی بڑھ کے محبت کرے، کسی کی محبت میں چلنا پاگل دیوانہ تک ہو جائے، خدا کی قسم یہ عمل نہیں کر سکتا جو میرے نبی کے صحابہ نے سونے مصطفیٰ کے لیے کر کے دکھایا. اتنی محبت، اتنی گہری بات رفتگی. صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث ہے، شاید میں نے پہلے بیان کی ہو لیکن بات کر کے میں مکمل کر دیتا ہوں. 2732 نمبر حدیث ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1500 صحابہ کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرماتے.
مشرکین مکہ نے نمائندہ بنا کے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، عروہ جاؤ جا کے دیکھو محمد اور ان کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، کیا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں، وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ عروہ نمائندہ بن کے حدیبیہ کے مقام پہ آئے، میں دیکھوں تو صحیح کہ محمد اپنے صحابہ کے ہمراہ بیٹھ کے کیا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ عروہ نے حالات کا جائزہ لیا، پورے منظر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد واپس جا کے سرداران قریش اور مکہ کے رؤسا کو کہا، اللہ اکبر، کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری ونجاشی، بخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، قیصر کا دربار میں نے دیکھا، کسریٰ کا دربار میں نے دیکھا، نجاشی کا دربار میں نے دیکھا، ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، بخدا میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ عروہ تم نے کیا دیکھ لیا، کیا دیکھ کے آئے ہو؟ توجہ کیجئے، عروہ کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تو اپنے نبی پہ اتنا فدا ہے، اتنا قربان ہے، اور وارفتگی کے اس عالم میں ہے کہ ان کے نبی تو اپنے ناک سے رطوبت نکال کے بھی زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، وہ رطوبت زمین پر نہیں گرتی، الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی کے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتی۔ سبحان اللہ، اللہ تو عروہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس تھوک کو رطوبت کو کپڑوں سے صاف کر دیتے تھے، زمین پہ پونچھ دیتے تھے۔ عروہ کہتے نہیں اگلا جملہ، عروہ کہتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ، سنو جس کو نبی کا نقامہ مل جاتا تھا وہ اپنے بدن پہ مل لیتا تھا، اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے۔ یہ تھا عشق ان کا، یہ تھی محبت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ آپ ایمان سے ذرا تصور کریں کہ آج دنیا میں کسی کے ساتھ کتنا ہی عشق کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، بندے کی پلا ضرورت پڑتی ہے یا ہمت پڑتی ہے، دل کرتا ہے کہ کسی کے ناک سے نکلے والی رطوبت کو بندہ ہاتھ پہ لے اور منہ پہ مل لے۔ اللہ، صحابہ کا دل عشق مصطفیٰ سے کتنا بھرا ہوا تھا، حضور کی محبت میں کس قدر وہ روا رفتہ تھے، خود رفتہ تھے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حکم دیے بغیر، حکم دیے، اچھا کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے کہا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے، صحیح نہیں، کوئی ذخیرہ حدیث میں ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، لیکن قربان جائیں وہ حضور کے حکم دیے بغیر دیوانہ وار اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کے لعاب دین کو لینے کے لیے ایسے دوڑ پڑتے تھے، قادو یقتتلون علی وضوئہ، یوں لگتا تھا حضور کا وضو کا بچہ پانی لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، اللہ، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وما یحدون الیہ نظرا تعظیما لہ، اور اس قدر حضور کی تعظیم کرتے تھے کہ آنکھ اٹھا کے رسول اللہ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، کہیں دیکھنے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں دیکھنے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے، حضور کے حکم دیے بغیر، حکم دیے، جب حکم دیے بغیر وہ حضور پر اس طرح اپنی جانیں قربان کرتے تھے، تو جس کام کا اللہ کے محبوب حکم دے دیتے ہوں گے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، جب حضور حکم دے دیتے ہوں گے تو پھر صحابہ کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہ مردوان کا عشق، محبت اللہ نے جو ان کے سینوں میں رکھا تھا، تو جو کیجئے، بڑی اہم بات ہے، اس عشق اور محبت کا تسلسل اللہ کے فضل و کرم سے آج اگر اس کا فیضان دیکھنا ہو تو اللہ نے وہ فیضان ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جو مخالف بھی مان جائے، مخالف بھی، بھئی ہر بندہ کہے کہ بھئی ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن اگر مخالف بھی کہہ دے، اگر مخالف بھی کہہ دے، آگے چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، اگر مخالف بھی کہہ دے تو پھر ایک سوشل میڈیا پہ اچھا سوشل میڈیا پہ ایک نام نہاد علمی کتابی، اس نے ایک سچ بول دیا، بے شک، آپ حیران ہوں گے سچ کیا بول دیتا انہیں،
کبھی جھوٹے کے منہ سے بھی سچ القذوب قد یصدق، یہ مقولہ عربی کا کہ جھوٹا بندہ بھی کبھی کبھی سچی بات ہے۔ ویسے تو وہ جھوٹا اتنا بڑا ہے کہ اس نے جھوٹ کی سینچریاں کی ہوئی، بے شک جھوٹ کی اتنے جھوٹ، اتنے کذبات، اتنے تضادات، اتنی کلابازیاں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ علماء نے لکھے ہیں کہ اس نے اتنے اتنے جھوٹ، لیکن میں پورے تیقن کے ساتھ اور پورے شرع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ تھوڑے ہیں، اس نام نہاد علمی کتابی یوٹیوبر کے جھوٹ زیادہ ہیں۔ بے شک یقین جانے اتنا بڑا جھوٹا بندہ بھی ایک سچ اس نے بول دیا، سننا یہ سچ ہے۔ جی اس نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں اللہ کے محبوب سے جس طرح محبت کرتے تھے، آج وہ محبت اگر کسی میں دیکھنی ہو تو وہ بریلویوں میں دیکھ لو۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلی حضرت، فیضان رضا۔ اس نے کہا آج اگر وہ محبت دیکھنی ہو تو وہ بریلویوں میں دیکھ لو۔ ہم کہتے ہیں صدقتا، بے شک ویسے تو جھوٹا ہے لیکن یہ بات انہیں سچ کہی ہے، ویسے تو جھوٹا ہے بات یہ سچی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں میں نے جا کے کہا حضور مختار سقفی یہ کہتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، تو عبداللہ ابن عمر صحابی نے کہا صادقہ، اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتا ہے، وہی ہے تو وہ جھوٹا لیکن اتنی بات کہنے میں سچا ہے، اتنی بات کہنے میں سچا ہے۔ کیونکہ مختار کی طرف وہی آتی ہے شیطانی، شیطانی وہی آتی ہے، کیونکہ رحمانی وہی اللہ کے نبیوں کی طرف آتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر ہے تو جھوٹا، پر یہ بات اس نے سچ کہی ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں رسول اللہ سے جو عشق و محبت صحابہ کرتے تھے وہ آج اگر دیکھنا ہو تو اہل سنت و جماعت بریلویوں میں دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں بالکل سچ ہے، 15ویں صدی جا رہی ہے، اتنا پرفتن اور اتنا سمجھے کہ زمانہ اتنا پرفتن دور آ چکا ہے، توجہ کیجئے آج بھی یقین جانے 12 ربیع الاول شریف آتا ہے، سبحان اللہ قدرہ محبت، سبحان اللہ۔ تو اس شاقان مصطفیٰ کے چہرے کھلے ہوئے دیکھیں، پرچم لہراتے ہوئے، چراغاں کرتے ہوئے، جنڈیاں لہراتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، ریلیاں جلوس نکال کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے، سرکار کی آمد۔ مدینہ والوں نے کہا تھا عربی میں، ضرور عربی میں، اردو میں کہتے ہیں قادم رسول اللہ، قادم نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ صحابہ نے کہا اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا۔ اور وہاں سنیت الوداعی کی گاٹی پہ بنو نجار کی چھوٹی بچیاں کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی مرحبا یا خیر داعی فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاء فعلیک اللہ صلی ما دعا للہ۔ اور اردو میں کسی نے ترجمہ کیا ہے تو کہتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے
تشریف لانے کی وہ نعتیں ہیں، وہ نعرے بھی، وہ نغمے بھی، وہ خوشیاں بھی، وہ کیف بھی، وہ سرور بھی، وہ مستی بھی جو حضور کی آمد پر. اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے حضور مدینہ آئے تو اہل مدینہ نے استقبال کیتا، تو وہ کہڑا 12 ربیع الاول سی، تسی تو 12 ربیع الاول والا دن کر دیو. ویسے ہم تو سارا سال ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی عرض کر دوں. ابھی میں نے کہا صحیح بخاری اٹھا لیں، 3906 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے، مہینہ بھی ربیع الاول دا سی. سارے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا اور دن بھی پیر کا تھا. مہینہ ربیع الاول کا، دن پیر شریف کا. اور اگلی بات سنیں، امام ابن الجوزی نے اپنی سیرت کی کتاب الوفا میں لکھا، فرماتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی. 12 ربیع الاول والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ والے صحابہ نے حضور کا جس طرح استقبال کیا، وہی ہم اللہ کے فضل و کرم سے آمد مصطفیٰ کے نعرے مار کے حضور کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی یہ میں نے جہاں سے بات چلائی پھر وہی بات میں جوڑ دیتا ہوں. یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، میلاد کا جلسہ ہو، جلوس ہو، ریلی ہو، پرچم ہو، چراغاں ہو، نعرے ہوں، نعتیں ہوں، یہ سب عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ہے. بے شک. دلیل عام ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. یا اللہ تعظیم کا طریقہ 100 ہے، تعظیم کے طریقے 500 ہیں، تعظیم کے طریقے 1000 ہیں، کیڑا کریے تے کیڑا چھڑیے. تو جواب یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حکم عام ہے نبی کی تعظیم کرتے چلے جاؤ، نبی کی توقیر کرتے چلو، جیڑا طریقہ ملتا ہے کری جاؤ. ہاں وہ نہیں کرنا جس سے رب نے روک دیا، رب کے رسول نے روک دیا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے جہاں سے بات چلائی تھی، ایک ہوتی ہے ثبوت دلیل خاص سے، ہمارے پاس دلیل خاص بھی ہے، ایک ہے ثبوت دلیل عام سے. اور دلیل عام سے ثبوت یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. یہ جلسہ سجایا بھائی کس لیے؟ حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے. بھائی یہ چراغاں کیوں کی ہے؟ بھائی عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے. یہ نعرے کیوں مار رہے ہیں؟ حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے. نعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے. وہ کہتے ہیں جی جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ناجائز ہونے کا دعویٰ تم نے کیا، دلیل تم نے دے دی. ہم نے دلیل عام سے ثابت کیا، اگرچہ خصوصی دلائل بھی ہیں، لیکن عمومات و اطلاقات سے استدلال ہوتا رہا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. عمومات و اطلاقات سے ہم استدلال کر کے ثابت کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کا منہج ہے. یہ صحابہ کا منہج ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت معاذ بن جبل آئے تو نبی پاک علیہ السلام، میں لبی نہیں کروں گا، بات مکمل کروں، حضور کی ذات اقدس کو آ کے سجدہ کر دیا. ابن ماجہ کی 1853 نمبر حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل نے حضور کو سجدہ کر دیا. توجہ کیجئے، سجدہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اس مقام پہ روک دیا اور کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ ہماری شریعت میں کسی دوسرے کو سجدہ جائز نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ صحابی نے حضور کو سجدہ کیوں کیا؟ حضور نے کہا تھا کرو. انہوں نے پوچھا کہ حضور کر لوں؟ نہ پوچھا، نہ حضور نے حکم دیا، تو کیوں کیا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. جو تعظیم و توقیر کا طریقہ، ہاں جس سے اللہ رسول روک دیں وہ کام کرنا نہیں. اور صحابہ اکرام وہ ذوات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا کی ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے نبی کے صحابہ کو مقام عطا کیا. ہم سب صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کے اندر بھی عقیدے کے اعتبار سے درجہ بندی ہے. ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن نبیوں سے مقام رتبہ رسولوں کا اعلیٰ، رسولوں سے مقام اولو العزم رسولوں کا، اور اولو العزم رسولوں میں سے بھی سید المرسلین ہمارے آقا کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے وہ 1400 صحابہ سب سے اعلیٰ جو درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اصحاب رضوان، ان 1400 میں سے
وہ 313 جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ ان سے بھی اعلیٰ. ان 313 میں سے وہ 40 جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر تعداد مکمل ہوئی وہ ان سے بھی اعلیٰ. اور ان 40 میں سے 10 وہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی وہ ان سے بھی اعلیٰ. اور ان 10 میں سے 4 جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں وہ ان میں سے بھی اعلیٰ. اور غوث پاک سرکار گونی طالبین کی پہلے جلد صفحہ 158 پہ لکھتے ہیں وَأَفْضَلُهُمْ ابو بکر. گاج کے کہو ذرا سبحان اللہ. وَأَفْضَلُهُمْ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. فرماتے ہیں صدیق دا پہلا نمبر. بولیے صدیق دا. وہ جو نا دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر وہ سنیاں دا نعرہ نہیں ہے, وہ دوجی پارٹی چو آیا ہے. لیکن ہمارے کئی میلوں پہ اور کئی عرصوں پہ وہ پانگ کوڑ کوڑ پیتے جاتے ہیں, ملانگ کو ماری جاندے نے نعرے. وہ سمجھنے کہ بھئی ساڈا نعرہ ہمارا یہ ہے کہ صدیق دا پہلا نمبر. اور یہ ہم نے خود نہیں بنایا, یہ مولا علی نے بتایا. بس آخری بات ہے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ مولا علی نے بتایا. اور کسی اخباری رپورٹ کا قصہ میں پڑھ کے نہیں سنا رہا, صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہے. مولا علی سے آپ کے بیٹے نے پوچھا ابو جان یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ کے بعد افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذاتی ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. قال قلت ثم من, میں نے کہا ان کے بعد, کہا ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. بخاری کی 3671 نمبر حدیث مولا علی کا فرمان. اور مولا علی ہی سے ایک حدیث اور بیان کر کے مکمل کر دیتا ہوں. بخاری کے اندر موجود ہے, مسلم کے اندر موجود ہے. 3677 بخاری کے اندر ہے اور مسلم کے اندر تقریباً 6181 نمبر یا 1281 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو شہادت فاروق اعظم پر جب آپ کا جسد اقدس چارپائی پہ تھا, صحابہ آ رہے تھے اور آ کے صحابہ حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے اور دعا کر کے حضرت عمر کی تعریفیں کر رہے تھے. عبداللہ ابن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں میں بھی چارپائی کے قریب گیا, ابھی حلقہ لگا ہوا تھا, لوگ آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے اور ان کے لیے ان کی تعریف کر رہے تھے. ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے ایسے اپنا بازو میرے کندھے پہ رکھ لیا. توجہ ہے آپ, توجہ ضروری ہے اس کو, یہ نہ گلے کے پڑتی, بڑی مہربانی توجہ کی ذرا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے تو اپنا بازو اس طرح میرے کندھے پہ رکھ لیا, لوگ بھی تعریفیں کر رہے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر. وہ ماشاءاللہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ جی آیا نو مرحبا کہتے ہیں. کرسی آج. السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ توجہ کیجیے, بس آخری حدیث آپ سب آگے ہیں, انشاءاللہ بھی نعت پڑھیں گے. میں اپنی یہ بات مکمل کر لوں. توجہ سے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے ایسے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ عمر پہ رحم فرمائے, اللہ عمر پہ رحم فرمائے. میں نے جب بھی اللہ کے محبوب سے سنا تو حضور فرمایا کرتے تھے کنتو و ابو بکر و عمر فعلتو و ابو بکر و عمر وانطلقتو و ابو بکر و عمر. میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا, میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا, میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا. سبحان اللہ. یعنی حضور اپنے ساتھ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کا ذکر کرتے تھے, پھر عمر فاروق کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. مسند احمد بن حنبل کی 30 جلد میں اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل حدیث لے کے آئے. سید الساجدین امام اہل بیت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ فرمایا کہ ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما الساعہ, جو اب مقام ہے. بھائی جنہوں سمجھے وہ کہہ دے گا سبحان اللہ. منزلتہما الساعہ, جو اب مقام ہے. اب کیا مقام ہے کہ دونوں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے اور اعلیٰ حضرت بولے
امام فرماتے ہیں محبوب رب عیش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عیش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں یار نبی دے عاشق، سارے نے بولے میں پڑھنا تھا یہ اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم لکھتے ہیں چاروں یار نبی دے عاشقی، کوئی نہیں نا چارہ ورگا، نا اس دھرتی پیدا کیتا، نہ جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا کہ نہ کوئی ہو سی، ان چارہ یارہ ورگا، آزم شانی صدیق کی دساں، ایکو یار ہزارہ ورگا، منزلہ تو ماسا کہتے ہیں کہ جو اب مقام ہے یا رسول اللہ، جنتی جنتی جنتی، منزلت ہماسا جو اب مقام ہے، جو اب وہ مقام جہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا، جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی، جو کالا کرتا ہے واپس اس کے منہ پہ پلٹ کے آتی ہے، اس لیے چہرے کالے ہوتے ہیں ان کے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مقام ہے جہاں صبح بھی غلامان مصطفیٰ درود و سلام بھیجتے ہیں، شام کو بھی بھیجتے ہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر گھڑی 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کے اہل بیت کا ادب و احترام کرنے اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔